جو کچھ کماتے ہیں آپ جن کا حق ہے ان تک پہنچاتے نہیں ہیں، اگر آپ محبت کو شیئر نہیں کرتے تو اللہ کا وہ نظام، چاہے ماں باپ بے بس تھے، چاہے چھوٹے بہن بھائی بے بس تھے، آپ نے ان کا حق مارا، آپ زندگی میں آگے چلے گئے، لیکن اللہ کا نظام بے بس نہیں ہے۔ اللہ کا نظام تو ایسا ہے کہ آپ کے ہر سیل میں ڈی این اے کی ایوری ڈے 30,000 ریپیئرز ہوتی ہیں آٹو پہ۔ تو کیا آپ کی یہ زیادتیاں اور آپ کے اس طرح کے رویے اپنے پیاروں کے ساتھ، کیا قدرت ان کو نوٹ نہیں کر رہی؟ کیا ان کو ان کے رزلٹ بھی لے کر آئے گی؟ چنانچہ ایک بہت بڑا جو ایشو ہوتا ہے ینگ ایج میں کہ بعض اوقات ہم مٹیریل گین، اسٹیٹس اینڈ پاور کے چکر میں اتنا اس کی گلیٹر میں چلے جاتے ہیں، اس کی چمک میں چلے جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ جس پرپز کے لیے ہے کہ جن کا ہم پہ حق ہے، ہماری توجہ پہ، ہمارے وسائل پہ، ہماری محبت پہ، ہماری شفقت پہ جن کا حق ہے، ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ریپیٹ کروں گا کہ اتنا کمائیں کہ کمانے کے پروسیس میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے وہ اگنور نہ ہوں۔ جہاں پہ آپ محسوس کریں کہ وہ اگنور ہو جائیں گے اور کیریئر پہ زد آ رہی ہے، کیریئر کو ڈیلے کر دیں۔ اگر ایف سی پی ایس 1-2 سال ڈیلے ہوتا ہے کیونکہ ابا بہت بیمار ہیں، ان کو آپ کی توجہ چاہیے، ابا چاہتے ہیں کہ روز آپ کی شکل دیکھیں شام کو، اب پریکٹس اپنے گاؤں کے قریب کر لیں۔ کیریئر 2 سال ویٹ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ابا 2 سال ویٹ نہ کر سکیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب شمع بیمار ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا، مجھے میری اپنی ہی ماں نے کہا کہ بیٹا آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہو، آپ اتنے لوگوں کو پڑھاتے ہو، آپ کے پڑھے ہوئے لڑکے ایف ایم جیمز اور یو ایس اے میں لیے پاس کر رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، بیٹا آپ امریکہ چلے جاؤ۔ میں نے اماں کو کہا، انہیں تو اپنے بیٹے سے پیار تھا نا، اس کے کیریئر سے، میں نے کہا اماں کو کہا کہ شان کا اور مریم کا اور میری بیوی کا کون خیال رکھے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی رکھوں گی، اس کی اپنی ماں بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، بہت اچھا خیال رکھ لیں گے۔ میں نے کہا آپ سب بہت اچھا رکھیں گے لیکن اس کا خامن نہیں ہوگا۔ میرا کیریئر دیکھی جائے گی، میرا کیریئر دیکھی جائے گی، اس وقت اس کو میری ضرورت ہے، ریزیڈنسی کرنے والے بہت ہیں وہاں پہ، اس کا خامن دنیا میں ایک ہی ہے۔ تو میں نے وہاں سٹے کیا، آئی ڈونٹ ریگریٹ۔ پھر جب اس لڑکی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس سے چند دن پہلے اس کو اندازہ تھا، مجھے ڈینائل ہو گیا، جیسے جیسے وہ زیادہ بیمار ہوتی گئی تو میں سائیکولوجیکل ڈینائل میں چلا گیا کہ یہ نہیں مر سکتی، اور اس کو یقین ہوتا گیا کہ وہ بیمار ہو رہی ہے۔ تو جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تو ڈیتھ سے تقریباً 3 دن پہلے اس نے مجھ سے بات کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں زندہ رہوں گی زیادہ۔ میں نے کہا تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ کہتی مجھ سے کروٹ نہیں لی جاتی، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا ٹائم جلد آ جائے گا، تو میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہتی میں ایم ویری سوری کہ میرے ساتھ شادی کر کے اور میری بیماری کی وجہ سے آپ کا کیریئر اتنا متاثر ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کتنا شوق رکھتے ہیں پڑھنے اور پڑھانے کا، ساری ساری رات پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے، تو آپ کا کیریئر بہت متاثر ہوا ہے، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ جب میں مر جاؤں گی تو میں اللہ کے پاس چلی جاؤں گی اور جا کر میں اپنے رب کے پاؤں پکڑ لوں گی کہ میرا محبوب نجیب ابھی دنیا میں ہے، جس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کا کیریئر متاثر ہو گیا ہے۔ میں تب تک دعا کرتی رہوں گی، اللہ کے ترلے کرتی رہوں گی تو تم اپنے پروفیشن میں اتنا آگے جاؤ کہ ساری دنیا میں تمہارا نام چمکے۔ کہ شمع ویٹ نہیں کر سکتی تھی میرے کیریئر کا، لیکن میرا کیریئر ویٹ کر سکتا تھا۔ پھر اگلا سٹیپ ہوا، جب وہ فوت ہو جاتی ہیں تو میرے ہاتھ میں ایک 4 سال کا بچہ ہے، ایک 2 سال کی بچی ہے، فیملی سٹرکچر تھا کوئی نہیں، ہو ول ٹیک کیئر۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ بیٹے کو آپ کسی ہاسٹل میں کروا دیں، بیٹی کو آپ کی نانی دادی پال لے گی اور آپ امریکہ نکل جائیں۔ تو میں نے کہا نہیں، آج میرے بچوں کو مشکل وقت آیا، ماں ان کی رہی نہیں، تو باپ ویسے باپ میں بھی چلا جاؤں۔ ساری فیملی بیٹھی جس طرح سب لوگ بیٹھتے ہیں، ننیال دندیال والے، انہوں نے مجھے بڑا ایشور کیا کہ ہم اچھا پال لیں گے تمہارے بچوں کو، تم چلے جاؤ۔
میں نے کہا امریکہ میں اتنے ڈاکٹر ہیں, اتنا کچھ ہے, میں نا پوسٹ گریجویشن کروں گا تو کیا قیامت آ جائے گی, ان بچوں کے پاس اب اور باپ نہیں ہے. چنانچہ میں نے اپنی زندگی کمٹ کر دی کہ میری زندگی میں ایک عورت آئے یا زیادہ آئے, لیکن یہ دونوں بیٹا اور بیٹی میری انگلیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیشہ ایسے رہے. اب ماشاءاللہ جو شان ہے 4 سال کا بچہ تھا, اب وہ 28 سال کا مرد ہے. اب اس نے کیا کیا, اسی نے میری ساری ویڈیوز ریکارڈ کی, مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا, وہی فیس بک پہ لے کر گیا, وہی یوٹیوب پہ لے کر گیا, اسی نے اپنے باپ کو ایک گلوبل فگر بنایا. اور میرے سارے بچے ایسے ہیں کہ جہاں میں پاؤں رکھتا ہوں نیچے ہاتھ رکھتے ہیں. یہ رزلٹ ہے جب آپ محبتیں کرتے ہیں, جب اندھا دھندہ پیسے کی دوڑ میں نہیں ہوتے, اب کیریئر کی دوڑ میں نہیں ہوتے. آپ ضرور پیسہ کمائیں, آپ ضرور کیریئر بنائیں, لیکن کسی کا حق, کسی کو اگنور کر کے جن کا آپ پہ حق ہے اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا. پھر آپ وہ شخص بن جاتے ہیں جب آپ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, اسٹیٹس بھی ہوتا ہے, لیکن آپ سے بات کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوتا. سو وہی شان جو 4 سال کا تھا, ماشاءاللہ وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے, ہی از لیونگ سچ اے گڈ لائف, ہی از مائی پارٹنر ان بزنس. اس نے مجھے ٹوٹل فری کیا ہوا کہ بابا آپ لیکچر دیں, باقی کسی چیز کی فکر نہ کریں. پریکٹیکلی 5 سال ہو گئے ہیں, اس نے مجھے بزنس سے ریٹائر کر دیا. یہ مینیجرز ایوریتھنگ. تقریباً 190 کنٹری میں بزنس ہے جو ہماری ویڈیوز دیکھی جاتی ہے, کنٹریز اینڈ ٹیریٹریز میں, آلموسٹ آل. اس کے ساتھ جو موسنا کا بیٹا ہے وہ بھی میرا پارٹنر ہے, دونوں بھائی ایسے ہیں لائک دس, اور وہ بھی سارا مینج کر رہا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, جو سب سے چھوٹا ہے وہ بھی چھوٹا ہے, اسکول گئی. اچھا, شان کی بھی 3 شادیاں 28 سال کی عمر میں. ایک وائف پاکستانی ہے, ایک وائف ڈومینیکن ریپبلک سے اسپینش اسپیکنگ ہے, ایک وائف اس کی ویسٹ انڈیز سے انگلش اسپیکنگ ہے. مجھے لگتا ہے کہ شان کی ماں میرے لیے اور اس کے لیے, دونوں کے لیے بڑی دعائیں کرتی رہی ہے. اور مریم بھی اب میرڈ ہے, اس کے بھی 2 بیٹے ہیں, شان کے بھی 2 بیٹے ہیں, مریم کی 1 بیٹی اور ایک بیٹا ہے. اور ماشاءاللہ دے آر سیٹلڈ ان لائف. لیکن اگر میں انہیں چھوڑ کر چلا جاتا تو کیا آج ایسا ہوتا جو ہو رہا ہے؟ محبت کی کبھی ضائع نہیں جاتی. ہم لوگوں کا ایک ایشو ہے, ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں, ہم نے اگر اس سے محبت کی ہے تو یہیں سے رزلٹ نکلنا چاہیے. لیکن اوپر جو قدرت کا نظام ہے اس نے اتنا حساب رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں محبت کی ہے, اور یہ اللہ کا نظام ہے تو اس نے کہاں سے آپ کو ریوارڈ دینا ہے. یہ ہماری کوتاہ نظری ہے کہ ہم جہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہیں سے نکالیں گے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت بہتر پلان رکھے ہوں. آپ محبتیں کرتے جائیں, آپ خدمتیں کرتے جائیں, رائٹ. تو یہ محبت سے مراد صرف وہی محبت نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے. محبت وہ بھی جو آپ اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں, محبت وہ بھی ہے جو آپ اپنی بیوی یا خاندان سے کرتے ہیں, محبت وہ بھی ہے جو آپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں, محبت وہ بھی ہے جو اپنے دوستوں سے کرتے ہیں. یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ کی محبت کی کیپیسٹی کتنی ہے. کچھ لوگ تو ایسے پورے معاشرے سے محبت کرتے ہیں, سارے معاشرے کو چینج کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے اپنی حالات چینج نہیں ہوتے, تو اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. تو یہ تو بات ہوگی جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا, محنت اور محبت کی. 2 باتیں اور کروں گا, صرف 10 منٹ اور. اچھی زندگی اور خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے صرف محنت اور محبت کافی نہیں ہے. There are 2 more things which we need. ایک چیز ہے کہ زندگی میں ہمیشہ عروج و زوال آتے ہیں, مشکل ٹائم آتے ہیں ہر کسی کی زندگی میں, چاہے وہ جتنا مرضی کامیاب ہو, جتنا مرضی مضبوط ہو, زندگی میں ہمیشہ اچھے اور برے وقت آتے ہیں. آپ کے پاس کچھ ایسے اسکلز ہونے چاہیے کہ اچھے وقت کو گریسفلی گزارے اور برے وقت کو بھی باوقار انداز سے گزارے. اس کے لیے جو نیڈ 2 things, جس کی بڑی وافر مقدار ہونی چاہیے آپ کے پاس. ایک تو ہے صبر. برے وقتوں سے گزرنے کے لیے صبر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ویری ہیوج
amount of sabr in your personality. क्योंकि जिन लोगों में सब्र नहीं होता, जो सब्र नहीं कर सकते, जब उनका मुश्किल वक्त आता है तो वो उसको ज्यादा फील करते हैं. सब्र नहीं होता, वो ज्यादा तकलीफ में जाते हैं, वो वावेला मचाते हैं. चुनाचे सिर्फ अपने आप को तकलीफ नहीं पहुंचाते, बल्कि जब उन पे कोई आजमाइश आते हैं, जिनसे मोहब्बतें करते हैं, इतना शोर मचाते हैं, इतना परेशान करते हैं कि जो की कराई मोहब्बतें होती हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं. राइट. लेकिन जो सब्र शख्स है, जिसको मुश्किल वक्त आए, अगर वो सब्र कर सकता है, सिर्फ वो मामला अपने दरमियान और रब के दरमियान रखता है, तो वो अपने रिलेशंस डैमेज नहीं करता, वो बेवकारा नहीं होता. He passes through that time gracefully. बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन अगर आप उस वक्त अनग्रेसफुल हरकतें करते हैं तो वो हरकतें जो हैं वो आपकी सब मोहब्बत करने वालों को डैमेज करती हैं. ठीक है. तो पहली बात, जिंदगी में आपके पास सब्र करना आना चाहिए. जिस तरह मैंने पहले क्या कहा था, आपको मेहनत करनी आनी चाहिए, आपको मोहब्बत और खिदमत करनी आनी चाहिए. उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी के लिए आपको सब्र करना भी आना चाहिए. अगर नहीं आता, आपको तरीके ढूंढें जिनसे सब्र मिलता है. किसी को नमाज पढ़ के मिलता है, किसी को कुरान मजीद पढ़कर मिलता है, किसी को अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाने में सब्र मिल जाता है, बातें करने से सब्र मिलता है. आपको जैसे भी सब्र मिलता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक वो तरीके ढूंढें कि आपको सब्र कैसे आता है, ताकि मुश्किल वक्त ग्रेसफुली गुजरे, बावकार तरीके से गुजरे. राइट. मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी की गाड़ी में सब्र ऐसे ही है जैसे शॉक अब्जॉर्बर हो, जैसे शॉक अब्जॉर्बर हो. आप सोचें गाड़ी का इंजन बहुत बड़ा हो, बड़ा हाई पावर स्टेटस और मटीरियलिज्म आपने अचीव किया हुआ है, लेकिन आपके पास सब्र नहीं है, आपकी गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर नहीं है. यकीन जाने हर खड्डे में झटके ज्यादा पड़ेंगे और हो सकता है आपकी गाड़ी भी टूट जाए. चुनाचे अगर आप जिंदगी की गाड़ी को खूबसूरत तरीके से चलाना चाहते हैं, आप झटके कम खाना चाहते हैं, तो आपको सब्र करना आना चाहिए. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात, तो जिस तरह मुश्किल वक्त होते हैं, हर रोज हर वक्त कोई ना कोई चीज अल्लाह ने हम पर इतनी मेहरबानी की होती है कि हमें शुक्र गुजार होना चाहिए. और सब कुछ भी तबाह हो जाए तो हमें इस बात का तो शुक्र गुजार होना चाहिए कि हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं. बहुत से लोग हैं जिनको सांस भी मुयसर नहीं है, जो जिंदा भी नहीं है. मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि आपको शुक्र अदा करना भी आना चाहिए, ताकि जब अल्लाह ताला आपको नवाजे, मुश्किल वक्त गुजर जाए, आपका अच्छा वक्त आए, तो आपके अंदर तकब्बुर ना आए. क्योंकि एक कामयाब शख्स में जब तकब्बुर आ जाता है, वो अपने लिए भी मुसीबत होता है और अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए भी एक मुसीबत बन जाता है. उसकी बात सुनना, उससे बात करना, कम्युनिकेट करना एक मुसीबत होती है जो मुतकब्बर शख्स होता है. चुनाचे मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जिंदगी में जब भी मुश्किल वक्त पे पहुंचे, सबसे बड़ा मुश्किल वक्त होता है जब बेगम से लड़ाई हुई. अच्छा, मुश्किल वक्त से गुजरे तो अपने आप को फौरन कहें कि आज मैं मुकाम सब्र पे हूं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे सब्र दे, जब तक के मामला एमिकेबली हल नहीं हो जाते. लेकिन जब अल्लाह ताला आपको कामयाब करे तो आपके दिल से ये दुआ निकलनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे दिल को शुक्र से भर दे. किसके शुक्र से? अल्लाह के शुक्र से भी और उसके बंदों के शुक्र से भी. आप जो कुछ भी यहां बैठे हुए हैं, पता नहीं किस किस की आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन है, और जो जर्फ वाला इंसान है वो उनको नहीं भूलता जिनकी उनमें कंट्रीब्यूशन होती है. मैंने 4 बातें बताई हैं आपको जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी बनाने के लिए. पहली बात क्या बताई है कि आपको मेहनत करनी आनी चाहिए. बस उतने वसाइल इकट्ठे करें कि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार दें, लेकिन उन वसाइल को छोड़ दें जिनकी खातर आपने, जिनसे मोहब्बत, जो लोग आपकी मोहब्बत और खिदमत डिजर्व करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में फर्क आता हो तो आप उन चीजों को छोड़ दें. मैं क्लासिकली आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ. मैं सिर्फ MBBS, मैंने सारी पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दी क्षमा की बीमारी पे, उसके बच्चों को पालने में. क्या मैं जिंदगी में बहुत पीछे रह गया? देने वाली जात वो है
देने वाली ज़ात वो है, उसके पास हर चीज का हिसाब होता है। वो आपको इस दुनिया में या अगली दुनिया में कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देता है। आप जब किसी की पसंद की कोई बात करते हैं, किसी अपने दोस्त के पसंद की, अगर वो गैरतमंद होगा तो आपको रिवॉर्ड देगा। यकीन जाने अल्लाह ताला से बढ़कर कोई हस्ती नहीं जो इतनी गैरतमंद हो। और जब आप नेकी करते हैं अपने साथियों पे, अपने मुआशरे पे, अपने माँ बाप पे, अपने बहनों भाइयों पे, तो अल्लाह इतना गैरतमंद है, वो आपको जरूर रिवॉर्ड देगा, चाहे अब दे, बाद में दे, या किसी ऐसी शक्ल में देगा आपको पता ही ना होगा आपने कौन सी नेकी की थी, उसका रिवॉर्ड अब किस शक्ल में आया, लेकिन अल्लाह देगा। अल्लाह के पास गैरत भी है, आपकी अच्छाई को वह एहसान रखना नहीं चाहता आपके ऊपर, और अल्लाह के पास ताकत भी है, वसाइल भी है, और वो हर चीज कर सकता है, हर चीज पे कादिर है। सो मोहब्बत करें, मेहनत करें, और दो चीजें अपने हाथ में रखें कि आपको सब्र करना आना चाहिए ताकि मुश्किल वक्त बावकार हो, और शुक्र करना आना चाहिए ताकि अच्छे वक्त में आप एक बद मजाज या बद जुबान मुतकब्बर शख्स ना बन जाएं। आपकी शख्सियत तब भी खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच।